اور بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہو نا، اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو، اماں وہاں اپلے تھاپ رہی ہے، تو اس محدث وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے، وہیں سے اسے جنت ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کہیں اور سے مل جائے گا، بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے، گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں، تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہو، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا، کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں نے یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں، جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے،
آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے، کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے، آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے، خاوند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں،
سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں کہا جی لگائیں. تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی. تو کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے. چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے. وہ غائب ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو میں نے کہا جی لگائیں. کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی. تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے. ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی. یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو. بیلنس زندگی گزارو. میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے. میرے پاس اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو. ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ٹھنڈی چھاؤں میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے. اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا اللہ اکبر. دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا توجہ ہے میری بات پر جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے. علماء بیٹھے رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا. کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نا دیکھیں نا ایک بچی ہوتی ہے BA وہ اس نے کر لیا. اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی. اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے. خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی وقت پہ نہیں اٹھی. مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے. ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے.